السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ جو وقت کو روک دیتا ہے، ایک امام جو پیاسے ہونے کے باوجود حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک خطبہ جو جنگ سے پہلے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے جگا گیا۔ 10 محرم کی صبح جب امام حسین نے جنگ سے پہلے اپنا آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ جو انسانیت، عدل اور صبر کا پیغام بن گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب موت سامنے ہو اور پیارے شہید ہو چکے ہوں تو کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے دنیا کو؟ اس دن زمین ہل گئی، آسمان رویا، اور کربلا کی مٹی نے وہ سچ سنا جو ہر انسان تک قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ ظلم کے خلاف سب سے بڑا اعلان تھا۔ آج ہم سنیں گے وہ پیغام جو دل کو غمگین کر دے گا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کے 22,000 فوجوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف مولا حسین کے صرف 72 ساتھی۔ شدید گرمی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ عاشورہ کی صبح امام حسین نے نماز کے بعد جنگ کا آغاز کیا۔ جب صبح ہوئی تو شرمزل جوشن اور عمرو بن سعد صفوں کو درست کر کے میدان میں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کے صفوں کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا، اے کوفیو، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی، اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر وہ ایک شخص جو مجھ کو نہیں جانتا، اچھی طرح جان لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور علی کا بیٹا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا تھے۔ اس نسبتی فخر کے علاوہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ تکلیف پہنچائی۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے اور نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر بھی کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں عبادت میں مشغول تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ میرے پاس لگاتار خطوط بھیجے کہ ہم ان کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس دنیا میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ امام حسین کی اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے ثابت بن ربیع،
اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن الاشعث، اے حور بن یزید تمیمی، اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو ضد کر کے یہاں نہیں بلوایا تھا، اور جب کہ میں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنایا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا چاہے ہم نے یہ خطوط بھیجے یا نہیں بھیجے، مگر ہم ابھی علل اعلان آپ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کوفی لشکر سے پہلے ایک شخص میدان میں مقابلہ کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور مر ہی گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حور بن یزید تمیمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا۔ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ شمر نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب امام حسین نے سجدہ شکر میں اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک شہید کی لاش کے ساتھ ایک ایک صبر کا پیغام زمین پر لکھا گیا۔ اگر آپ بھی ظلم کے خلاف بولتے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ بھی دین کی راہ پر ہیں۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق اور انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا کہ ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے اور حق کے لیے جان دینا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام ہر انسان تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو ایک دعوت سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ امام حسین ہر دل میں زندہ رہیں، یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔